بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ یہ 1960 کی دہائی تھی جب دو بڑے ملکوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ ہتھیاروں اور بارود کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ ٹیکنالوجی کی جنگ تھی جو روس اور امریکہ کے درمیان تھی۔ خلا میں انسان کو بھیجنے کے لیے یہ دو سپر پاورز تیاریاں کر رہے تھے۔ دونوں کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے خلا میں ایک انسان کو بھیجا جائے تاکہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے یہ درج کیا جائے کہ سب سے پہلے کس ملک نے خلا کی بلندیوں کو چھوا تھا۔ روس بہت پہلے سے ہی اپنے سیٹلائٹس خلا میں بھیج چکا تھا اور آخر کار اسپیس میں پہنچنے کی ریس میں بھی روس نے جیت حاصل کی اور یوری گاگرین وہ پہلے انسان بنے جو خلا میں پہنچے تھے۔ 3 اپریل 1967 کا دن تھا جب ایک اسپیس راکٹ رشیا کی اسپیس بیس سے خلا کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ یہ راکٹ ابھی خلا کی سفر پر نکلا ہی تھا کہ کماروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس جہاز میں کچھ تو خرابی موجود ہے، لیکن اس خرابی کو نظر انداز کرتے ہوئے کماروں نے اپنا سفر جاری رکھا اور خلا کی گہرائیوں میں کامیابی کے ساتھ پہنچ گیا۔ کماروں نے خلا میں 24 گھنٹے گزارے اور زمین کے گرد 18 چکر بھی لگائے، وہ بھی بالکل اکیلے۔ کماروں اس اسپیس کرافٹ میں بالکل اکیلا زمین کی چکر لگا رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جہاز میں کچھ تیکنیکی خرابی ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان بھی نظر آ رہا تھا۔ اس خلائی جہاز میں 2 سولر پینل لگائے گئے تھے جن کو اسپیس میں پہنچ کر کھلنا تھا، لیکن جہاز کے اندر خرابی ہونے کی وجہ سے سولر پینل نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا اور یہی وجہ تھی کہ اسپیس کرافٹ کو روشنی بھی نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے جہاز کو کافی نقصان پہنچ رہا تھا اور یہ بات نیچے زمین والے بھی جان گئے تھے کہ جہاز میں خرابی موجود ہے۔ اب کماروں کو زمین پر واپس جانا تھا، لہٰذا وہ زمین پر لینڈ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہر اسپیس کرافٹ کے ساتھ 2 پیراشوٹ ضرور لگائے جاتے ہیں تاکہ واپسی پر انہیں کھول کر سپیڈ کو کم کیا جا سکے اور زمین پر آسانی کے ساتھ لینڈ کیا جا سکے۔ کمارو جب وہ واپس زمین کی طرف لوٹنے لگا تو زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی جہاز کی سپیڈ بڑھنے لگی۔ اب کمارو کی بدقسمتی دیکھو کہ جیسے ہی وہ فضا میں داخل ہوئے اس نے پیراشوٹ کو کھولنے والا بٹن دبایا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی لیکن پیراشوٹ اوپن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کمارو سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی جانب آ رہا تھا۔ اس دوران کمارو نے زمین کی طرف آتے ہوئے بے بسی اور خوف کے عالم میں رشیا کے اسپیس سینٹر سے رابطہ کرتے ہوئے رو پڑے اور افسوس بھی کیا۔ رشین کمارو کو ہر حال میں بچانا چاہتے تھے، وہ ایک جہاز کو کمارو کو بچانے کے لیے بھیج رہے تھے، لیکن آج کمارو کی قسمت خراب تھی اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے کمارو کو بچانے کے لیے کوئی جہاز نہیں بھیجا گیا۔ آخر کار کمارو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر کیپسول کے ساتھ آ گرا۔ یہ جس سپیڈ سے زمین پر گرا تھا وہ سینکڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ بعد میں جب کمارو کی کیپسول کو کھولا گیا ان کا جسم ایک کوئلے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کمارو ایک بار پہلے بھی یوری گرین کے ساتھ خلا میں جا چکا تھا اور یہ ایک کامیاب پائلٹ بھی تھا، اس لیے روس چاہتا تھا کہ اسے دوبارہ خلا میں بھیجا جائے، کیونکہ اگر یہ مشن کامیاب ہوتا تو روس کے لیے یہ ایک عظیم کامیابی ہوتی۔ لیکن یہ مشن ناکام ہو گیا اور خلائی جہاز میں تکنیکی خرابی ہونے کے باعث کمارو کو اپنی جان دینی پڑی، لیکن انسانی تاریخ میں اس ہیرو کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔